درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اکرم شیخ پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم دو نات، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.درسقرآن.com۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس کا آغاز سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 7 سے کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اپنے اوپر اللہ کے فضل اور اس کے اس میثاق کو یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا جب کہ تم نے اقرار کیا، سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کریں گے۔ اپنے اوپر اللہ کے فضل کو یاد کرو۔ اللہ کا فضل کون سا؟ اللہ کی نعمت کون سی؟ اللہ کی نعمتیں تو بے شمار، لا تعد ولا تحصى۔ ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی نعمتوں کا شمار وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ ہمارے جسم میں اللہ پاک کی نعمتیں، ہماری جان میں اللہ پاک کی نعمتیں، اس دنیا میں اللہ پاک کی نعمتیں، ظاہری نعمتیں، باطنی نعمتیں، دینی نعمتیں، دنیاوی نعمتیں، لیکن یہاں پر اللہ نے جس نعمت کو، اپنے جس فضل کو یاد کرنے اور یاد رکھنے کا حکم دیا ہے وہ ہے اسلام کی توفیق، کہ اللہ پاک نے تمہیں اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ ویسے تو ابو جہل بھی بڑا ذہین تھا، ابو لہب بڑا ذہین تھا، بڑے تیز ترار لوگ تھے، چودھری ٹائپ لوگ، قوم کی قیادت کرنے والے لوگ، لیڈر قسم کے لوگ تھے، لیکن وہ لیڈر، وہ چودھری، وہ وڈیرے، وہ سرمایہ دار، وہ اسلام قبول کرنے سے محروم رہے، اور اللہ پاک نے غریبوں کو، مزدوروں کو، تالوں کلوٹوں کو اسلام کی نعمت سے نواز دیا۔ آج دوپہر بھی ایک جگہ درس تھا تو وہاں پر بھی میں عرض کر رہا تھا، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے یہ جو دنیا ہے یہ انسانوں کا جنگل ہے، بے شمار انسان ہیں اس میں، بڑے بڑے ذہین، بڑے بڑے صاحب مطالعہ، ادیب، شاعر، صحافی، سائنسدان، ڈاکٹر، ہر طرح کے لوگ ہیں، زمین کے نیچے کی خبر رکھنے والے، زمین کے اوپر کی خبر رکھنے والے، ذرات پر تحقیق کرنے والے، پتھروں پر تحقیق کرنے والے، کیڑوں مکوڑوں پر تحقیق کرنے والے، پرندوں پر تحقیق کرنے والے، جانتے ہیں پانی کے اندر کیا ہے، آگ کے اندر کیا ہے، ہوا کے اندر کیا ہے، جانتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ اس کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے۔ نعمت سے، ایمان کی نعمت سے محروم ہے، اور اللہ پاک نے ہم جیسوں کو ایمان کی عظیم ترین نعمت عطا فرما دی۔ ارسطو کے بارے میں میں نے پڑھا کہ اپنے زمانے کا اور اپنی صدیوں کا سب سے ذہین انسان تھا۔ آج تک اس کے فلسفے پر، اس کے نظریات پر اور اس کی تحقیقات پر لوگ بحث کرتے ہیں، لیکن ارسطو جیسا، افلاطون جیسا ذہین اور فلسفی انسان وہ ایمان سے محروم رہا۔
اور ہم نہ فلسفہ جانتے ہیں نہ منطق جانتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرما دی. تو اللہ پاک کا اس نعمت عظمیٰ پر میرے بھائیوں میری بہنوں شکر ادا کیا کریں، اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھا کریں. بہت سے لوگ اسلام کی نعمت کو معاذ اللہ اتنی چھوٹی سی چیز بنا کر پیش کرتے ہیں، اتنی چھوٹی سی چیز بنا کر پیش کرتے ہیں گویا کہ ایمان اور اسلام تو کچھ ہے ہی نہیں. ایک صاحب کہہ رہے تھے ارے جی یورپ والوں کے پاس یہ ہے، یورپ والوں کے پاس وہ ہے، وہاں سڑکیں، وہاں عمارتیں، وہاں تعلیمی ادارے، وہاں میڈیکل کی سہولتیں، وہاں بڑے بڑے سائنسدان، اور ہمارے پاس کیا ہے سوائے ایمان کے. اللہ ہمارے پاس کیا ہے سوائے ایمان کے. معاذ اللہ اس طریقے سے ایمان کو پیش نہ کریں، ایمان کو اتنی حقیر چیز نہ سمجھیں. ایمان نہیں روکتا سائنسی ترقی سے، معاشی ترقی سے، اور میڈیکل میں ترقی سے، اور صنعتی ترقی سے، اور تجارتی ترقی سے. ایمان نہیں روکتا اچھی سڑکیں بنانے سے اور اچھے ہسپتال بنانے سے اور سہولتیں فراہم کرنے سے. ایمان نہیں روکتا. یہ تو ہماری بدعملیاں ہیں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر ہم ایمان والے نہ ہوتے تب بھی ایسے ہی ہوتے جیسے اب ہیں. یہاں تو ساری ایسے ہیں معاذ اللہ. ایک رشوت کا نظام، سفارش کا نظام، کرپشن کا نظام، ظلم کا نظام. تو ایمان تو نہیں یہ کہتا کہ یہ سب کچھ کرو. تو ایمان کو، اسلام کو، دین کو، قرآن کو اتنی چھوٹی سی چیز نہ سمجھیں. یہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن ہم نے اس کی قدر نہ کی اور ہم اس کی بدنامی کا ذریعہ بن گئے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اپنے اوپر اللہ کے فضل کو، اللہ کے احسان کو. صحابہ اکرام جانتے بھی تھے اور یاد بھی رکھتے تھے کہ ہمارے اوپر اللہ پاک کا جو سب سے بڑا فضل ہے وہ یہ کہ اللہ نے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی توفیق دے دی. وہ جانتے تھے، اسی لیے اس کلمے پر وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے فضل کو یاد کرو اور یاد رکھو، اور اس کے اس میثاق کو، اس عہد کو یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا جب کہ تم نے اقرار کیا اور تم نے کہا سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کریں گے. صحابہ اکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، وعدہ کیا ہم سنیں گے، ہم اطاعت کریں گے. جب کلمہ پڑھتے تھے تو بیعت کرتے تھے، اور مختلف مواقع پر صحابہ نے بیعت کی اور سمعنا واطعنا کہا. عقبہ ثانیہ کے موقع پر آپ دیکھیں، میں ایک واقعہ عرض کر رہا ہوں. عقبہ ثانیہ گھاٹی، مینا میں وہ گھاٹی جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مدینہ منورہ کے تقریباً 72-73 مردوں اور 2 عورتوں نے بیعت کی اور کہا سمعنا واطعنا، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. جب بیعت کرتے تھے تو کہتے تھے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں علی السمع والطاعۃ والمنصۃ والمکر والعسر والیسر والاتباع والبلاغ. ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اس بات پر کہ آپ کی ہر بات سنیں گے، اور سنیں گے نہیں، اس کی اطاعت کریں گے، عمل کریں گے، خوشی میں بھی، ناخوشی میں بھی، اور تنگی میں بھی، اور آسانی میں بھی. اور نہ صرف اتباع کریں گے بلکہ آپ کی باتوں کو، آپ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. یہ بیعت کرتے تھے. تو بیعت کی مینا کے اندر اس وقت جب مکہ والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اللہ نے مدینے والوں کے دلوں کو کھول دیا. تو 73 مردوں اور 2 عورتوں نے بیعت کی. 13 نبوی کا یہ واقعہ ہے. سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کرنے والوں سے کہا
مدینے والوں سے کہا تم حضور کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو اور آپ کو مدینہ منورہ چلنے کی دعوت دے رہے ہو، جانتے ہو یہ کس بات کا وعدہ ہے؟ یہ عرب و عجم سے جنگ کا وعدہ ہے، یہ پورے عالم انسانی سے جنگ کا وعدہ ہے، سب دشمن ہو جائیں گے تمہارے، لیکن انہوں نے قبول کیا۔ ہم قبول کرتے ہیں سارے دشمن ہو جائیں، پرواہ نہیں ہے۔ اور یہاں یہ بتا دوں، کلمہ پڑھنے کا اور دین پر چلنے کا صحابہ اکرام کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم ساری دنیا کے دشمن ہو جائیں گے، بلکہ یہ مطلب تھا کہ ساری دنیا ہماری دشمن ہو جائے گی۔ دونوں باتوں میں بہت فرق ہے۔ آج بھی مسلمان پوری دنیا کے دشمن نہیں ہیں، بلکہ پورا عالم کفر مسلمانوں کا دشمن ہے۔ مسلمان اس وقت بھی کفار سے جنگ ان کے کفر کی وجہ سے نہیں کرتے تھے، ان کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے کرتے تھے۔ ارے فتنہ نہ پھیلاؤ، کوئی ایمان قبول کرتا ہے تو اس کو قبول کرنے دو۔ تو مدینے والوں کو پتا تھا کہ ہم جو بیعت کر رہے ہیں، ہم جو وعدہ کر رہے ہیں، تو گویا کہ پوری دنیا کو اپنا دشمن بنا رہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ تو اس وقت بیعت کی، حدیبیہ کے مقام پر درخت کے نیچے بیعت کی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ۔ اور یاد رکھیے کہ ہم میں سے جو کوئی کلمہ پڑھتا ہے وہ حضور کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، چاہے ہم اس کی حقیقت کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے جو کوئی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ آج بھی حضور کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے۔ یا رسول اللہ، میں سنوں گا، اطاعت کروں گا، دل چاہے تو بھی، نہ چاہے تو بھی، غربت ہو تو بھی اور خوشحالی ہو تو بھی، صحت ہو تو بھی، بیماری ہو تو بھی، اکیلا ہوں گا تو بھی، اور جماعت ہوگی تو بھی، اور اتباع بھی کروں گا، اور آپ کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ہم بھی بیعت کرتے ہیں کلمہ پڑھ کر، یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کی حقیقت کو ہی نہ سمجھیں، ورنہ کلمہ پڑھنے والا اللہ سے وعدہ کرتا ہے، اللہ تیرے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھوں گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کے طریقوں پر نہیں چلوں گا۔ یہ ہے مقصد کلمہ کا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اپنے اوپر اللہ کے فضل کو اور اس کے اس میثاق اور وعدے کو یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا تھا جب کہ تم نے اقرار کیا تھا، سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سن لیا، ہم اطاعت کریں گے۔ یہ تو منافق تھے میرے بھائیوں، جو کہتے تھے سمعنا وعصینا، سن تو لیا لیکن اطاعت نہیں کریں گے۔ اور ظاہر ہے کہ منافق زبان سے نہیں کہتے تھے، دل میں کہتے تھے، زبان سے نہیں کہتے تھے، عصینا دل میں کہتے تھے، سن لیا یہ تو کہتے تھے زبان سے، سمعنا اور عصینا یہ کہتے تھے دل سے، دل میں کہتے تھے، اور عمل سے کہتے تھے۔ ان کا عمل اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ انہوں نے اطعنا نہیں کہا بلکہ عصینا کہا ہے۔ ارے معاف کیجیے گا، آج ہم میں سے اکثر کی زندگی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہم نے سمعنا و اطعنا نہیں کہا، بلکہ ہم نے کہا ہے سمعنا و عصینا، سنیں گے تو صحیح لیکن نافرمانی کریں گے، اتباع نہیں کریں گے، کریں گے وہ جو ہمارا نفس چاہے گا، جو ہمارا خاندان چاہے گا، جو معاشرہ کہے گا، جو رسم و رواج کہے گا وہ کریں گے، جس میں دو پیسے کا فائدہ ہوگا وہ کریں گے۔ ہاں سنیں گے صحیح، سنتے ہیں لیکن مانیں گے نہیں۔ لیکن مومن کیا کہتے تھے؟ سمعنا و اطعنا، اور مومن کو یہی کہنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ
لا نفرق بین احد من الرسل وقالوا سمعنا واطعنا. اللہ کہتے ہیں سارے ایمان والے یہ کہتے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں ایسا نہ ہو کہ یہ سمجھے کہ یہ تو صحابہ کی بات چل رہی ہے, یہ تو حضرت ابوبکر صدیق کی بات چل رہی ہے, یہ تو عمر فاروق کی بات چل رہی ہے, یہ تو پہلی صدی کے مسلمانوں کی بات چل رہی ہے. میں تو 15ویں صدی کا مسلمان ہوں, یہ میری بات نہیں ہے. نہیں, قرآن 15ویں صدی کے مسلمانوں کا کلام بھی ہے, ان کی کتاب ہدایت بھی ہے. تو ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم یہ کہیں سمعنا واطعنا جیسے صحابہ کہتے تھے. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو. ابھی آپ سنیں گے بار بار ذکر آ رہا ہے تقوی کا. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. تقوی کا ذکر تو ہوتا رہتا ہے, عام سا لفظ استعمال کر رہا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے. یہ نہ ہو کہ ایک ایک بات میں جوڑنا شروع کر دیں کہ یہ تقوی کا مفہوم کیا بیان کر دیا. لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا کہ تقوی کیا چیز ہے. تقوی ہے بریک, بریک کا نام ہے بریک. یہ بریک لگا دیتا ہے, تقوی روک دیتا ہے. تقوی یہ بریک کا کام دیتا ہے, نظروں کو جھکا دیتا ہے, زبان کو روک لیتا ہے, ہاتھ کو روک لیتا ہے. ارے رک جا. www.darsulquran.com. پیٹ کو حرام سے روک لیتا ہے, بریک کا کام دیتا ہے. چند دن پہلے عجیب ایک حادثہ سا ہو گیا میرے ساتھ, اور اسی وقت میں نے یہ مانا کیا. میری گاڑی ایسی جگہ کھڑی ہوتی ہے کہ جگہ اونچی ہے اور پیچھے روڈ. ایک صاحب نے گاڑی لا کر کھڑی کی تھی, مجھے نہیں معلوم تھا کہ کس حالت میں ہے. تو میں نے جو گاڑی وہاں سے نکالنا چاہی, اور اونچی جگہ اب نیچے آئے گی خود بخود تیزی سے, اور نیچے بازار ہے. تو اللہ کی شان, پتہ چلا کہ اس کی تو بریک ہی فیل ہے. اب اونچائی سے گاڑی آ رہی, اللہ نہ کرے پیچھے کوئی بچہ ہوتا, کوئی گاڑی ہوتی تو کیا بنتا, بالکل بریک فیل. لیکن اللہ پاک نے حفاظت فرمائی, اللہ پاک نے بچا لیا. تو تھوڑی سی بریک کے بغیر چلانی پڑی مکینک کے پاس لے جانے کے لیے. تو میں نے اپنے جو ساتھی تھے ان سے کہا, میں نے کہا تقوی بھی بریک کا کام دیتا ہے. اس زندگی کی صحرا پر ہم دوڑتے چلے جائیں, حسن کے نظارے ہوں, حرام مال کے ڈھیر ہوں, رشوت کا انبار ہو, عہدہ ہو, کرسی کا لالچ ہو, لیکن اگر تقوی ہے تقوی روک لے گا. ارے رک جا, بریک کا کام دے گا. اور جس کے اندر تقوی نہیں ہے وہ تو ہر جگہ پھسلتا ہی جائے گا, پھسلتا ہی جائے گا. اس کے ایمان کے لیے کروڑ روپے کے لیے کروڑ روپے کا خطرہ نہیں بنے گا, وہ تو 2 روپے کے لیے بھی پھسل جائے گا, 8 آنے کے لیے بھی پھسل جائے گا. بریک ہی فیل ہوگی, بریک ہی فیل ہوگی. جگہ جگہ ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے, کہیں آنکھوں کا ایکسیڈنٹ, کہیں کانوں کا ایکسیڈنٹ, کہیں زبان کا ایکسیڈنٹ, کہیں ہاتھوں کا ایکسیڈنٹ, اور کہیں پورے وجود کا ایکسیڈنٹ. تباہ ہو گیا, اندر کی بریکنگ ختم ہو گئی. تو اللہ بار بار کہتے ہیں واتقوا اللہ, اس اندر کو مضبوط رکھو, مضبوط. یہ دنیا تو بڑی کچھ پرکشش دنیا ہے, بہت پرکشش. حضور سے مانگنے کے لیے صحابی آئے, مال مانگنے کے لیے, حضور نے دیا, پھر آ گئے, پھر دے دیا, پھر آ گئے. حضور نے فرمایا دیکھو یہ دنیا بڑی میٹھی ہے, بڑی سرسبز ہے, اور مفت ملے تو کیا کہنے, بڑی سرسبز ہے. مفت ہاتھ آئے تو بڑا مزہ آتا ہے, مفت میں ہاتھ آ رہی, کرنا کچھ بھی نہ پڑا. لیکن فرمایا کہ دیکھو اللہ سے ڈرتے رہو. سمجھایا ان کو یہ مانگنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. وہ تو صحابہ تھے, وعدہ کر لیا یا رسول اللہ آج کے بعد کسی سے سوال نہیں کروں گا. حضور دنیا سے چلے گئے لیکن اس وعدے کو نبھایا, پھر کسی سے سوال نہیں کیا. تو یہ دنیا تو بڑی پرکشش ہے میرے بھائیوں. اگر تقوی نہیں ہوگا, بریکیں فیل ہو جائیں گی, تو جگہ جگہ ایکسیڈنٹ ہوگا. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. ان اللہ علیم بذات الصدور. تقوی کیسے پیدا ہوگا, تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ تقوی اس وقت پیدا ہوگا جب دل میں یقین ہوگا اللہ میرے خیالات کو جانتا ہے. ہائے اللہ, اللہ کہاں چھپے تجھ سے, کیا چھپائیں تجھ سے؟ یہ تو تیری ستاری ہے جو تو نے خود ہی چھپا رکھا ہے.
ورنہ ہم کیا چھپا سکتے ہیں؟ کسی اللہ والے نے کہا جب کوئی تمہاری تعریف کرے، میں اکثر یہ کہتا بھی رہتا ہوں اور الحمدللہ اپنے دماغ میں حاضر بھی رکھتا ہوں تاکہ تعریف سن کر دماغ نہ خراب ہو جائے. تو کسی اللہ والے نے کہا کہ جب کوئی تمہاری تعریف کرے تو سمجھ لو یہ تمہاری تعریف نہیں کر رہا، یہ اللہ کے ستار ہونے کی تعریف کر رہا ہے. اللہ کے ستار ہونے کی تعریف کر رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے وہ اللہ کتنا ستار ہے جس نے تیرے عیبوں پر تو پردہ ڈال دیا اور تیری خوبیوں کو دنیا کے سامنے نمایاں کر دیا. ان اللہ علیم بذات الصدور. جب یہ یقین ہوگا اللہ میرے خیالات سے واقف، جذبات سے واقف، اللہ میری حرکتوں کو جانتا ہے، دیکھ رہا ہے، وہ بصیر ہے، وہ خبیر ہے، وہ علیم ہے، وہ سمیع ہے. میں کان میں بات کرتا ہوں، سمجھتا ہوں کوئی تیسرا نہیں ہے، لیکن اللہ کہتا ہے تیسرا میں ہوتا ہوں. ما یکون من نجوا من ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم. 3 تم ہوتے ہو، چوتھا میں ہوتا ہوں، اور 5 تم ہوتے ہو، چھٹا میں ہوتا ہوں. 1 تم ہوتے ہو، دوسرا میں ہوتا ہوں. تو فرمایا کہ ان اللہ علیم بذات الصدور. بے شک اللہ دلوں کے خیالات، دلوں کے حالات، دلوں کے جذبات کو جانتا ہے. یہ یقین بٹھاؤ گے تو تقوی پیدا ہو جائے گا، تقوی پیدا ہو جائے گا. تم نے نظر اٹھائی، بیٹا دیکھ رہا ہو تو کبھی گندی نظر نہیں اٹھاؤ گے. بیٹا کیا کہے گا؟ میرا ابا بال سفید ہو گئے، اب تک گندی نظریں ڈالتا ہے، کبھی نہیں نظر اٹھاؤ گے. بیٹے کا ڈر. ابا دیکھ رہا ہو، بیٹا نظر نہیں اٹھائے گا، ابا کیا کہے گا میرا بیٹا ایسا. جب باپ کے دیکھنے کا یقین اور بیٹے کے دیکھنے کا یقین نظروں کو جھکا دیتا ہے تو اللہ کے دیکھنے کا یقین نظروں کو ضرور جھکا دے گا. تو اللہ کہتا ہے یہ یقین پیدا کر لو، یہ یقین. ان اللہ علیم بذات الصدور. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اے ایمان والو، اللہ کے لیے سچائی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو. اے ایمان والو، اللہ کے لیے سچائی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو. یہ ایمان والوں سے خطاب ہے. اور آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں تقریباً 82 مقامات پر اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کیا ہے. محبت کا خطاب، اپنائیت کا خطاب. یہ اپنوں سے خطاب ہے، اپنوں سے. ایمان والے اللہ کے اپنے ہیں نا. ہم اللہ کو اپنا سمجھے نہ سمجھیں، اللہ تو ہمیں اپنا سمجھتا ہے. اس لیے اللہ ہمیں اپنا سمجھ کر سمجھاتا ہے. ارے تم تو میرے ہو، تم نے کلمہ پڑھا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اقرار کیا ہے میری توحید کا، میری قدرت کا، میری صفات کا. اے ایمان والو، اے ایمان والو، تم سچائی پر قائم رہنے والے بنو اور انصاف کی گواہی دینے والے. جھوٹی گواہی نہیں لینا، نہ عدالت میں جھوٹی گواہی دینا، نہ کسی دوسرے معاملے میں. علماء نے کہا ممتحن طالب علم کو جو نمبر دیتا ہے یہ بھی گواہی دیتا ہے، اور ہم جو کسی کو سرٹیفکیٹ لکھ کر دیتے ہیں یہ بھی گواہی ہوتی ہے، یہ بھی گواہی ہے. ڈاکٹر سرٹیفکیٹ لکھ کر دے دیتے ہیں، بیماری کا سرٹیفکیٹ لکھ کر دے دیا، یہ بیمار ہے، جانتا یہ بیمار نہیں ہے، اس نے کچھ مٹھی میں دبا دیا، ڈاکٹر صاحب نے لکھ دیا شدید بیمار ہے، یہ بھی گواہی ہے. اسی طریقے سے کسی کو سند دی جاتی ہے، یہ بھی گواہی ہے. اس میں اگر جھوٹ بولے گا تو یہ بھی جھوٹی گواہی دینے والا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، ایک لگائے ہوئے ایسے پیچھے کی طرف، اور گناہ بیان فرما رہے تھے. یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اور پھر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، سیدھے ہو کر. اللہ اکبر. فرمایا کہ یہ بتاؤں کہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ کیا ہے؟
یا رسول اللہ کیا؟ یہ اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کہ پہلے گناہ بھی کبیرہ تھے، زنا کبیرہ، قتل کبیرہ، یہ سب کبیرہ، لیکن آپ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے اور اب سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ فرمایا کہ بتاؤں اکبر الکبائر کیا ہے یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا شہادت الزور، جھوٹی گواہی، یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے، جھوٹی گواہی، جھوٹ بولنا۔ ہائے اللہ، آقا کے اقوال دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ مسلمان جھوٹ بول نہیں سکتا، اور آج کا مسلمان کہتا ہے جھوٹ کے بغیر زندگی چل ہی نہیں سکتی، زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی، نہ گھر میں گزارا ہو سکتا ہے جھوٹ بولے بغیر، نہ دکان میں، نہ دفتر میں، نہ عدالت میں، کہیں بھی جھوٹ کے بغیر گویا کہ گزارا ہی نہیں ہو سکتا۔ ارے میرے بھائیوں، اس امت کو تو اٹھایا گیا تھا اس لیے تاکہ یہ پوری دنیا میں سچائی پر قائم رہنے والی بنے اور انصاف کی گواہی دینے والی اور عدل کرنے والی، لیکن آج اس کے گھر میں ہی نہ سچائی ہے اور نہ ہی عدل ہے۔ آگے فرمایا کہ بلا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور کسی کی دشمنی، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم عدل نہ کرو۔ پہلے تو فرمایا کہ سچائی کی گواہی دینا، انصاف کی گواہی دینا، پھر فرمایا کہ دیکھو ہر صورت میں عدل کرنا، ہر جگہ عدل کرنا، ہر کسی کے ساتھ عدل کرنا۔ دو چیزیں ہیں عام طور پر جو انسان کو عدل سے ہٹا دیتی ہیں، ایک رشتہ داری اور دوستی، اور دوسری دشمنی، تیسری چیز پیسہ ہے۔ لیکن یہ دو بڑی چیزیں، رشتہ داری اور تعلق اور دشمنی اور عداوت، آپ پہلے سن چکے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نے عدل کرنا ہے، سچائی کی گواہی دینی ہے۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، اگرچہ یہ اپنی ذات کے خلاف ہو یا والدین کے خلاف ہو یا رشتہ داروں کے خلاف ہو، یہ تو دوستی کی نفی کی۔ اور یہاں فرمایا کہ دیکھو اگر کسی قوم کے ساتھ دشمنی ہے تو اس کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل سے ہٹ جاؤ، عدل کا دامن چھوڑ دو، عدل کرنے والے بنو۔ ہر کسی کے ساتھ عدل، غریب کے ساتھ عدل، امیر کے ساتھ عدل، مسلمان کے ساتھ عدل، کافر کے ساتھ بھی عدل۔ اسلام نے ہمیں حکم یہ دیا ہے۔ بے شمار مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، صرف دو ہی واقعے عرض کرتا ہوں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جبلہ بن احم غسانی بادشاہ تھا، بادشاہ ایمان قبول کر لیا، کعبہ کا طواف کر رہا تھا، اس کی چادر پر ایک غریب بدو کا پاؤں آ گیا۔ عادتیں بگڑی ہوئی تھی، بادشاہ رہا، عادتیں بگڑی ہوئی تھی، شاہی خاندان سے تعلق اور اس دنیا سے تعلق جہاں امیر اور غریب، بادشاہ اور فقیر میں بہت فرق تھا۔ اس نے زور سے تھپڑ مارا بدو کو، بدو حاضر ہو گیا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی عدالت میں۔ حضرت اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ بلایا کیوں تھپڑ مارا؟ اس نے کہا میری چادر پر پاؤں اس کا آ گیا تھا۔ فرمایا کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ مظلوم کو اپنے ظلم کا بدلہ لینے کا حق ہے، چنانچہ یہ بدو بھی تمہیں جواب میں ایک تھپڑ مارے گا۔ اس نے کہا ہے یہ بدو مجھے؟ کیا میرے اور اس کے درمیان کوئی فرق نہیں؟ کہا نہیں، کوئی فرق نہیں، اسلام میں کوئی فرق نہیں، اسلام نہیں فرق کرتا، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اس نے کہا ایک دن کی مہلت دے دو، دے دی مہلت، چپکے سے بھاگ گیا، مرتد ہو گیا۔ لیکن سیدنا عمر بن خطاب نے اس شہزادے کے لیے اسلام کے قانون عدل کو بدلنے کی جسارت نہیں کی۔ واللہ عالم بالصواب۔ میں نہیں جانتا کہاں تک حقیقت ہے، لیکن حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات میں نے
واقعہ پڑا اسی جبلہ بن اہم کا کہ بعد میں اسے پشیمانی ہوئی، میں کیوں مرتد ہوا، کیوں ایمان چھوڑا، اور اس نے چاہا کہ کوئی بہانہ بن جائے تو میں دوبارہ ایمان قبول کر لوں. تو آنے جانے والے مسلمانوں سے کہا کہ اگر عمر بن خطاب مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دے تو میں دوبارہ ایمان قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، بہانہ مجھے کچھ چاہیے، ایسے قبول کر لوں تو لوگ باتیں کریں گے. اللہ اکبر، قربان جائیے اور قربان جاؤں عمر بن خطاب کے قدموں کی خاک پر. ایک طرف تو یہ صورت تھی کہ ایک غریب کے لیے قانون عدل کو بدلا نہیں، ایک امیر کی خاطر قانون عدل کو بدلا نہیں، فرمایا کہ یہ بدلہ لے گا، اسلام اس کو حق دیتے ہے. لیکن دوسری طرف جب اس کے ایمان قبول کرنے کا معاملہ آیا تو عمر بن خطاب نے فرمایا کہ جاؤ اس سے کہو تمہارے ایمان کے لیے عمر اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہے. لیکن قاری صاحب نے فرمایا کہ جب پیغام پر پہنچا اس بدقسمت کی قسمت میں ایمان نہیں تھا، جب قاصد وہاں پہنچا تو اس کا جنازہ جا رہا تھا، ایمان سے محروم رہا. تو عدل کی تعلیم، عدل کی تلقین، عدل قائم کرو کوئی بھی ہو. دوسرا ایک واقعہ، ہیرا کے ایک عیسائی کو مسلمان نے قتل کر دیا. مسلمان نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ یہ جو مسلمان قاتل ہے اس کو اس عیسائی مقتول کے وارثوں کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ اپنے مقتول کے بدلے میں اسے قتل کر سکیں. اس لیے کہ اسلام ذمہ غیر مسلم کو وہی حقوق دیتا ہے جو مسلمان شہری کے لیے حقوق ہیں. تو عدل فرمایا کہ عدل کرنا ہے، نہ کسی کی دوستی تمہیں عدل سے ہٹائے اور نہ کسی کی دشمنی تمہیں عدل سے ہٹائے. میرے بھائیوں، جب عدل ہوتا تھا اور جن معاشروں میں عدل ہوتا ہے وہاں کوئی شہری قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا. لیکن جس ملک میں اور جس معاشرے میں عدل نہ رہے وہاں پر پھر شہری قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. جہاں مجرم کو سزا نہ ملے اور بے گناہ کو سزا ملتی رہے تو پھر وہی ہوگا جو آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا اخبارات میں، میں نے بھی دیکھا، یہ مسلسل واقعات پیش آئے کہ لوگوں نے چوروں کو پکڑا اور پھر زندہ جلا دیا. ہم اس زندہ جلانے کی حمایت نہیں کرتے، یہ وحشیانہ عمل ہے. چور اور ڈاکو کو بھی زندہ جلانا یہ جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے. لیکن جیسے یہ جلانا غلط ہے اسی طریقے سے چوروں اور ڈاکوؤں کو بلا سزا کے چھوڑ دینا یہ بھی غلط ہے. آج لوگ مایوس ہو گئے کہ ہم چور اور ڈاکو کو پکڑیں گے، پولیس کے حوالے کریں گے، وہ رشوت دیں گے، چھوٹ جائیں گے. جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے رشوت لیتا ہوا پکڑا گیا تھا، رشوت دے کر چھوٹ گیا. یہ ہے ہمارا معاشرہ، تو ہمارے ملک کا حال. رشوت لیتا ہوا پکڑا گیا، رشوت دے کر چھوٹ گیا. اس نے کوئی بات نہیں، پکڑے گئے ہو، جتنا لیا اس میں سے کچھ مجھے بھی دے دو، چھوٹ جاؤ. ہائے اللہ، عجیب و غریب دنیا میں ہم بس رہے ہیں. زیادہ باتیں کروں گا تو لوگ کہیں گے سیاست شروع کر دی. حالانکہ مجھے سیاست نہیں کرنی، نہ کوئی پارٹی بنانی ہے، نہ کسی پارٹی میں ہوں، نہ الیکشن میں کھڑا ہونا ہے. اللہ پاک اس سے ہماری حفاظت فرمائے، اس گندی اور لانتی قسم کی سیاست، ملک کو لوٹنے والی سیاست. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ جب ایسا ہوگا، جب مجرموں کو سزا نہیں ملے گی اور بے گناہوں کو سزائیں دی جائے گی تو پھر ایسا ہوگا. اور پتہ نہیں بات کہنے کی ہے یا نہیں کہنے کی، وہی جو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ الناس علی دین ملوکہم، عوام جو ہوتے ہیں وہ اپنے بادشاہوں کے طریقے پر ہوتے ہیں. دو چار ڈاکوؤں کے جلائے جانے پر تو
بڑا ہائے واویلا ہو رہا ہے اور پولیس نے پکڑ دکڑ بھی شروع کر دی، لیکن اسلام آباد کے مدرسے کے اندر 1500 بچوں اور بچیوں کو زندہ جلا دیا گیا، قرآن پڑھنے والے یتیم اور معصوم بچے، لیکن کسی حکومتی اہلکار کی طرف سے، کسی سیاستدان کی طرف سے جو حکومت میں شامل تھے، ان کی طرف سے کوئی احتجاج کی آواز نہیں اٹھی، آج تک نہیں اٹھی، معافی تک مانگنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ تو جو بڑے کرتے ہیں وہ چھوٹوں نے بھی شروع کر دیا، تم نے معصوم بچوں کے ساتھ کیا، انہوں نے چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ شروع کر دیا۔ تو حکم یہ دیا گیا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور کسی کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم عدل نہ کرو، اعدلوا، عدل کرو، عدل کرو، هو اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ طالب علموں کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، جہاں اسم تفضیل اپنے معنی سے خالی ہے، اپنی خاصیت سے خالی ہے، یہ نہیں کہ عدل نہ کرنا بھی تقوی کے قریب ہے اور عدل کرنا یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، یہ نہیں، بلکہ معنی یہ بنتا ہے کہ عدل کرو، عدل کرنا ہی تقوی ہے، عدل کرنا ہی تقوی کے قریب ہے۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ارے تقوی پیدا کر لو، تقوی پیدا کر لو، اللہ کا خوف پیدا کر لو، اس کے علیم بصیر خبیر ہونے کا استحضار کر لو، تو تمہارے لیے عدل کرنا آسان ہو جائے گا، عدل کرنا آسان ہو جائے گا۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خبر رکھتے ہے اس کی جو کچھ تم کرتے ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، عمل صالح کیے، ان سے اللہ نے وعدہ کیا کیا؟ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح کیا ہے؟ نیک عمل کیا ہے؟ یقیناً نماز نیک عمل ہے، یہ درس و تدریس، یہ قرآن کا سننا سنانا، یہ نیک عمل ہے، یہ دعوت و تبلیغ، یہ نیک عمل ہے، یہ تصوف، یہ اصلاح، یہ تزکیہ، یہ نیک عمل ہے، یہ جہاد، یہ مجاہدہ، یہ نیک عمل ہے، یہ روزے، یہ صدقہ خیرات، یہ نیک عمل ہے۔ لیکن عمل صالح صرف یہ نہیں ہے، اسلام نے تو عمل صالح کا دائرہ بڑا وسیع کر دیا۔ ہر وہ جائز عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، شریعت کے طریقے کے مطابق کیا جائے، وہ عمل صالح ہے۔ اور وہ جائز عمل، محنت مزدوری کرتا ہے، یہ بھی نیک عمل کر رہا ہے، کتے کو پانی پلاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، یہ بھی نیک عمل ہے، غریب کو کھلاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، یہ بھی نیک عمل ہے، راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، یہ بھی نیک عمل ہے۔ یہ سب عمل صالح ہیں۔ تو عمل صالح ہر وہ جائز عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور شریعت اور سنت کے مطابق کیا جائے، اور عمل صالح وہ ہے جس کا دنیا میں بھی انجام اچھا اور آخرت میں بھی انجام اچھا، اور عمل صالح وہ ہے جس سے ذاتی معاملات بھی درست ہوتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ تعلقات بھی درست ہوتے ہیں۔ یہ سب تعریفیں کی جا سکتی ہیں عمل صالح کی۔ اور میرے بھائیوں، یہ عمل صالح نیک عمل ہم ایک فرد اگر کرتا ہے تو بھی ضائع نہیں جاتا، ایک تو ثواب تو ملتا ہی ملتا ہے، لیکن اثرات کے اعتبار سے بھی یہ ضائع نہیں جاتا۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، یہ سن لیجئے گا اور ذہن میں بٹھا لیجئے گا۔ یہ جو نیک عمل ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ عدل کی بات کر رہے تھے، سچی گواہی کی بات کر رہے تھے، اور آگے ذکر کر دیا عمل صالح کا۔ یہ عدل کرنا بھی تو عمل صالح ہے، یہ سچی گواہی دینا بھی تو عمل صالح ہے۔ تو جو معاشرہ، جو ملک، جو سوسائٹی پوری کی پوری جھوٹ پر چل رہی ہو، ظلم پر چل رہی ہو، وہاں پر بعض اوقات ایک فرد یہ سوچتا ہے
کہ میرے نیک عمل کرنے سے کیا ہوگا، سچ بولنے سے کیا ہوگا، سچی گواہی دینے سے کیا ہوگا، میرے عدل کرنے سے کیا ہوگا. نہیں، ضائع نہیں جاتا. ثواب جو ملتا ہے وہ تو ہے. میں دوسری بات کر رہا ہوں، اثرات کے اعتبار سے بھی یہ عمل ضائع نہیں جاتا. ایک عدل کرے گا، ایک کو دیکھ کر دوسرے کو توفیق ہوگی، اور 2 سے 10 کو اور 10 سے 20 کو یہ خوشبو پھیلتی جائے گی. یہ دائرہ وسیع ہوتا جائے گا. ایک دیانتداری کی مثال قائم کرے گا، 10 کو اللہ پاک دیانتداری کی توفیق دے دے گا. یہ خوشبو پھیلتی ہے. چند دن پہلے میں BBC سن رہا تھا، اس میں ایک پروگرام انہوں نے پیش کیا. اس میں وہ بتا رہے تھے کہ جنوبی امریکہ میں کچھ جنگلات ہیں، وہاں کے جنگلات کی بات کر رہے تھے. بڑے وسیع و عریض نیلوں میں پھیلے ہوئے جنگلات، ان کی بات کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ اگر وہ جنگلات کاٹے جائیں، ان کو نقصان پہنچے اور ان کو کاٹنے کا سلسلہ جاری رہا، تو صرف اس علاقے کا درجہ حرارت متاثر نہیں ہوگا، پوری دنیا کا درجہ حرارت متاثر ہوگا. یہ صرف جنوبی امریکہ کے جنگلات کی بات نہیں، دنیا کے جہاں بھی جنگلات وغیرہ ہیں، درخت ہیں، اگر وہ کاٹے جائیں گے تو ان کے اثرات کچھ نہ کچھ پوری دنیا میں پھیلیں گے. اور اگر درخت لگائے جائیں گے تو ان کے کچھ نہ کچھ اثرات پوری دنیا میں جائیں گے. جیسے یہ ظاہری درخت لگانے سے پوری دنیا کو فائدہ پہنچتا ہے کسی نہ کسی درجے میں، یقین کریں عمل صالح کے درخت لگانے سے بھی پوری دنیا میں خوشبو پھیلتی ہے، پوری دنیا کا درجہ حرارت متاثر ہوتا ہے. اگر کوئی بھی نہ رہے سچ بولنے والا، کوئی نہ رہے عدل کرنے والا اور دیانت کی بات کرنے والا، تو پوری دنیا متاثر ہوگی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حصے کا چراغ جلا دیں، اپنے حصے کا کام کر دیں. میں عدل کروں اپنی جگہ پر. اللہ نے مجھے ایک دائرہ دیا ہے، میری دکان ہے، میرے ملازم ہیں، میں وہاں عدل کر سکتا ہوں. میرا گھر ہے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میں وہاں عدل کر سکتا ہوں. میرے رشتے دار ہیں، بھائی بہن ہیں، میں وہاں عدل کر سکتا ہوں. ہم یہ سوچتے ہیں حکومت عدل کرے اور عدلیہ عدل کرے اور پولیس عدل کرے، انتظامیہ عدل کرے، ہم بھی بن جائیں گے عدل کرنے والے. ارے نہیں بھائی، اس انتظار میں نہ رہے، ورنہ تو وہی ہوگا، نہ 9 من تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے گی. شرط لگا دی 9 من تیل لگاؤ، تیل لاؤ تو رادھا ناچ بھی کھا دے گی. اب نہ 9 من تیل اور نہ رادھا کا ناچ. تو بھائی اس انتظار میں نہ رہیں کہ حکومت کی سطح پر عدل ہو جائے گا تو ہم بھی عدل کرنے والے بن جائیں گے. نہیں، اپنے اپنے دائرے میں آپ اس عمل صالح کو زندہ کریں، اللہ دوسروں کو بھی توفیق دے دے گا. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا. کون سی آیتیں؟ ظاہری آیات بھی اور قرآنی آیات بھی. 2 لفظ استعمال کر رہا ہوں. درس میں شرکت کرنے والوں کو کبھی کبھی کوئی مشکل لفظ بھی یاد کراتے رہتے. فلیس علیکم جناح ان تکثروا من الصلاۃ، کثر کر لو تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں. تو جان لیجئے اللہ پاک نے یہ انداز اس لیے اختیار کیا کہ وہ لوگ جو پوری نماز پڑھنے کے عادی تھے ان کے لیے آدھی نماز پڑھنا بڑا گراں تھا، بڑا مشکل سا معلوم ہوتا تھا. دل میں ایک خیال آتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ آدھی پڑھنے سے ثواب بھی زیادہ ہو جائے. ابا کی طرف دیکھنے لگا، باپ کا بھی دل نرم پڑ گیا حضور کے آنے سے. اس نے کہا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو. چنانچہ اس نے ایمان قبول کیا اور ایمان قبول کرنے کے بعد دنیا سے رخصت ہوا. اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. میں عرض کر رہا تھا کہ وہ پڑوسی جو اگرچہ قرابت دار نہیں، مسلمان بھی نہیں، لیکن پڑوسی ہے، اس کا بھی حق ہے. بل جاری ذی القربى بل جاری جنب. اور پھر فرماتے
समीत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हुजूर से सुना, हुजूर ने फरमाया कि मुझे जिब्राईल अमीन ने पड़ोसी के हुकूक के बारे में इतनी बार ताकीद की कि मैं ये समझने लगा कि अन करीब अल्लाह मौत की सूरत में विरासत के अंदर पड़ोसी को भी हकदार करार दे देगा। इतनी वसीयत फरमाई पड़ोसी के हुकूक का ख्याल कर। हज के दौरान बहुत से साथी ऐसे माशाअल्लाह दूसरों के लिए उम्रे भी करते हैं, तवाफ भी करते हैं। तो आज साथी पूछते थे, मौलवी साहब मैंने उम्रा किया फलां के लिए, तवाफ किया फलां के लिए, क्या सारा सवाब उसी को मिल जाएगा या मुझे भी कुछ मिलेगा? यूं पूछते थे। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, एक तरफ तो जाकर बताना भी चाहते हो कि मैंने तुम्हारे लिए उम्रा किया, तवाफ किया, और दूसरी तरफ ये चाहते हो कि मैं भी महरूम ना रहूं। कारोबारी सोच है। तुम्हें तो मजाक के तौर पर आयात और तशरीई आयात, ये दो किस्म की आयात हैं, तकवीनी आयात और तशरीई आयात। ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये आसमान, ये जमीन, ये नदी नाले, ये पहाड़, ये फल और ये फूल और ये इंसान और इंसान के जिस्म का पूरा ढांचा और इसकी बनावट और रगें, ये पूरा निजाम, ये तकवीनी आयात हैं जो दलालत करती है इस बात पर कि अल्लाह है, खालिक है, साने है, राज़िक है, वो इस निजाम कायनात को चलाने वाली हस्ती है। ये तकवीनी आयात है। और कुछ तशरीई आयात हैं जो कुरान की आयात वो बताती हैं कि हाँ अल्लाह है। ये दो किस्म की आयात हैं। काफिर दोनों किस्म की आयात को जुटलाते हैं, वो तकवीनी आयात को भी जुटलाते हैं और तशरीई आयात को भी जुटलाते हैं। वल्लज़ीना कफरू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम, यही है दोज़ख वाले। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, ऐ ईमान वालो याद करो अपने ऊपर अल्लाह की नेमत को, अल्लाह के एहसान को याद करो। इज़ हम्म कौमुन अन यबसुतू इलैकुम ऐदियहुम, जब तुम पर एक कौम ने दस्त दराजी का इरादा कर लिया था, फकफ्फ ऐदियहुम अन्कुम, अल्लाह ने उनके हाथों को तुमसे रोक दिया। एक कौम ने तुम पर हमला करने का और तुम्हें खत्म करने का इरादा कर लिया था, तुम्हारे अजीम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म करने का इरादा कर लिया था। तुम्हें पता नहीं था, लेकिन अल्लाह को पता था, अल्लाह देख रहा था। अल्लाह ने उनके हाथों को रोक लिया, बचा लिया। ये वाक़या कब पेश आया? तफसीरों में मुतअद्दद वाक़यात लिखे हैं और इनको कहते हैं शान नुज़ूल। गोया कि कह सकते हैं कि इस आयत करीमा के कई शान नुज़ूल मुफस्सिरीन ने लिखे हैं। ये आयत करीमा फलां वाक़े के बारे में नाज़िल हुई, इस आयत करीमा में फलां वाक़े की तरफ इशारा है, इसको कहते हैं शान नुज़ूल। यहाँ एक और बात भी सुन लें कि जब सहाबा इकराम कहते हैं ये आयत करीमा इस वाक़े के बारे में नाज़िल हुई, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ इसी वाक़े के बारे में ये आयत नाज़िल हुई, ये वाक़ा पेश आया था तो फिर ये आयत नाज़िल हुई, बल्कि उसका मतलब ये होता है कि ये आयत करीमा जिन वाक़यात पर साबित आ सकती है उनमें से एक वाक़या ये भी है। तो इसलिए बाज़ औक़ात एक एक आयत के कई शान नुज़ूल आपको तफ़सीर की किताबों में मिलेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। ये सहाबी कह रहे हैं ये आयत इस वाक़े के बारे में नाज़िल हुई, वो कह रहे हैं इस वाक़े के बारे में नाज़िल हुई, किसकी बात को सच माना जाए? लोगों का हाल तो ये कि छोटा सा इख्तिलाफ बस मिल गए, कहते हैं जी तफसीरों में तो इख्तिलाफ ही इख्तिलाफ है, ठीक है कि किताबों में तो इख्तिलाफ ही इख्तिलाफ है, हम किस पर अमल करें? www.darsequran.com किसकी बात माने? अल्लाहु अकबर। इत्तिफाकी बातों को तो लेते नहीं, इख्तिलाफी बातों को बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं। तो भाई इसका मतलब ये होता है कि जिन वाक़यात पर ये आयत करीमा साबित आ सकती है उनमें से एक वाक़या ये भी है। तो जो वाक़यात मुफस्सिरीन ने लिखे हैं उनमें से सिर्फ एक वाक़या मैं आपको बता रहा हूँ। ग़ज़वा ज़ातुर रक़ा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे थे।
इतने ज्यादा दरख्त नहीं थे और इतना साया नहीं था कि हुजूर के साथ दूसरे सहाबा भी उस दरख्त के नीचे आराम कर सकते। तो हुजूर उस दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे थे, सहाबा किराम इधर उधर फैल गए। एक मुशरिक आ गया, उसने सोचा बड़ा अच्छा मौका है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले हैं और तलवार लटक रही है आपकी दरख्त के साथ, तो मैं आप ही की तलवार से आपका खात्मा कर सकता हूँ, मआज़ल्लाह। नाम था उसका गौरस बिन हारिस। आया, तलवार पकड़ी, हुजूर सोए हुए, और एकदम गर्दार आवाज में कहा, मैं यमनऊका मिन्नी, तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा, कौन बचाएगा। अल्लाह अकबर। मैं सोचूं, आप सोचें, हम सोए हुए हूं और एकदम हमें कोई हिलाकर उठाए और हाथ में खंजर या हाथ में पिस्तौल, रिवाल्वर, तो हमारी क्या हालत होगी। हम तो भूल जाएंगे क्या कहना है। कुर्बान जाइए अपने आका के कदमों की खास पर। हुजूर की आंख खुली, देखा तलवार सौंपते हुए मुशरिक खड़ा है और पूछ रहे कौन बचाएगा। हुजूर ने बड़े तहम्मुल के साथ और यकीन के साथ फरमाया, अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह बचाएगा। कांप गया, तलवार गिर गई, हुजूर ने तलवार पकड़ ली और अब पूछा, मैं यमनऊका मिन्नी, तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। मुशरिक को न लात याद रहा, न हुबल याद रहा, न उज्जा याद रहा, न मनात याद रहा, कोई बुत याद नहीं रहा, बल्कि उसने कहा तो यूं कहा, कुन खैर आखिज। लफ्ज़ी तर्जुमा करने में मजा नहीं आएगा, बामुहावरा यूं आप समझ लें, गोया कि उसने यूं कहा, या रसूलल्लाह, ए मोहम्मद, मुझे आपसे खैर की तवक्को है। आप जैसे इंसान से, साहब अखलाक अजीमा से मुझे खैर की तवक्को है। कुन खैर आखिर। हुजूर ने पूछा, तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह, गवाही देते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। उसने ये तो नहीं कहा, कलमा तो नहीं पढ़ा, लेकिन इतना जरूर कहा कि मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद आपसे जंग नहीं करूंगा और आपके साथ जंग करने वालों का साथ नहीं दूंगा, ये वादा करता हूं। हुजूर ने माफ फरमा दिया, जाओ, चले जाओ। जा और अपनी कौम के पास जाकर कहा, जितुकुम मिन इंदी खैरिन नास, लोगों, आज मैंने इंसानों में से सबसे बेहतर इंसान देखा। आज मैंने सबसे बेहतरीन इंसान देखा है मोहम्मद की सूरत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये एक दुश्मन की गवाही है हुजूर के अखलाक के बारे में। तो भाई अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह के एहसान को याद करो तुम्हारे ऊपर, जबकि एक कौम ने इरादा किया तुम पर 10 दराजी का, अल्लाह ने उनके हाथों को रोक दिया। आप जानते हैं कि कुरान करीम की तफसीर बयान करते हुए मेरी एक सोच ये होती है कि आप सिर्फ माजी की बातों में न खोए रहें, कुछ हाल की तरफ भी आएं, आगे की तरफ भी बढ़े कि कुरान में हमारा भी कोई जिक्र है। बेशक मुफस्सिरीन ने ये वाक़या तो लिखा और इस तरह के और वाक़यात भी लिखे कि बाद मौके पर कुफ्फार ने मुसलमानों पर हमले का इरादा किया मगर अल्लाह ने उनको रोक दिया। मगर मैं अर्ज करूंगा कि ये सिर्फ हुजूर के जमाने में नहीं हुआ, बल्कि तारीख में मुतअद्दिद मौके पर ऐसा हुआ जब कुफ्फार इस पोजीशन में थे कि मुसलमानों पर हमला कर दे, इनको कुचल दे, लेकिन अल्लाह ने उनके हाथों को रोक लिया। और मैं तो कहता हूँ आज भी अल्लाह ने उनके हाथों को रोका हुआ है, हमने नहीं। उन्होंने तो जालिमों ने इतने एटम बम बना लिए, इतने एटम बम बना लिए कि वो खुद कहते हैं कि इन एटम बमों के जरिए से इस दुनिया को कई 100 बार, कई 1000 बार तबाह किया जा सकता है। इतने एटम बम हैं, एक दफा तबाह करें फिर बन गए, फिर तबाह कर सकते हैं, फिर बन गए, फिर तबाह कर सकते हैं। तो आलम इस्लाम को भी तबाह कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने उनके हाथों को रोका हुआ है। और इंशाअल्लाह वो उम्मत मुस्लिमा को खत्म नहीं कर सकेंगे। तो फरमाया कि फकफ्फ ऐदियहुम अन्कुम, अब तीसरी बार आ रहा है, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ,
اللہ سے ڈر جاؤ, تقوی پیدا کر لو اپنے اندر. تقوی مع اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اللہ پر توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو. کب جائز اسباب اختیار کرنے کے بعد. ہاں, توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسباب اختیار نہ کیے جائیں. توکل کا مطلب یہ ہے جو کچھ اپنے بس میں ہے وہ کرے, اور پھر اعتماد اللہ کی ذات پر کر لے. دکان کھولے بغیر توکل نہ کر میرے دوست, اور محنت کیے بغیر توکل نہ کرو. نکمے بن کر توکل نہ کرو, کچھ کام کرو اور توکل کرو. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے وہ شخص بہت برا لگتا ہے جو نہ دین کے کام میں لگا ہوا ہے نہ دنیا کے کام میں لگا ہوا ہے. ایسی نکما. اور پوچھا جائے کیا کرتے ہو؟ توکل کرتا ہوں, اللہ پر توکل کرتا ہوں. ان میں سے اکثر وہ ہوتے ہیں نام اللہ کا لیتے ہیں, دل میں اللہ کے بندے ہوتے ہیں. اللہ پر توکل نہیں, اللہ کے بندوں پر توکل. یقین کر جو دعا کو اثر نہیں ملتا, یقین کر جو دعا کو اثر نہیں ملتا, خدا نہیں پیش نظر تیرے, خدائی ہے. خدائی پر نظر ہے, خدا پر نظر نہیں ہے. تو بھائی توکل کا مطلب یہ کہ جائز اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ پر توکل کیا جائے. آخری آیت کریمہ سن لیجیے. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسرَائِيل, اور اللہ نے پختہ وعدہ لیا تھا بنی اسرائیل سے. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا, اور ہم نے ان کے اندر 12 نقیب مقرر کیے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے, فرعون سے نجات مل گئی, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو بیت المقدس کی طرف چلو, اور وہاں پر جابر کنعانیوں کی حکومت تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 12 نقیب مقرر کیے. نقیب سردار کو بھی کہتے ہیں اور نقیب جاسوس کو بھی کہتے ہیں, دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. 12 نقیب مقرر کیے, 12 قبیلوں کے 12 رہبر, 12 بڑے اور 12 سمجھدار, اور 12 کو بھیجا کہ جاؤ تم تحقیق کر کے آؤ, بیت المقدس میں تحقیق کرو, حالات دیکھو, یہاں کے لوگوں کو دیکھو, اور حملے کا طریقہ کار وہ متعین کرو. گئے, جب انہوں نے دیکھا وہاں تو بڑے طاقتور لوگ ہیں, آگے بڑی تفصیل سے واقع آ رہا ہے, انشاءاللہ بیان ہوگا. تو ان میں سے 10 تو پھسل گئے, ڈر گئے. انہوں نے کہا نہیں موسیٰ ہم نہیں لڑ سکتے. صرف 2 قائم رہے, انہوں نے کہا ہم ساتھ دیں گے. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون. تو صرف 2 اپنے وعدے پر قائم رہے, باقی 10 پھر گئے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے اندر 12 نقیب مقرر کیے. وقال اللہ انی معکم, اور اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. لئن اقمتم الصلاۃ, توجہ سے سنیے گا, جو اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ ہمارے ساتھ بھی ہے. کیا وعدہ کیا اللہ نے؟ لئن اقمتم الصلاۃ, اگر تم نے نماز قائم کی, وآتیتم الزکاۃ, اور تم نے زکات دی, وآمنتم برسلی, اور میرے رسولوں پر ایمان لائے, وعزرتموہم, اور میرے رسولوں کی مدد کی, وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, اور تم نے اللہ کو اچھا قرضہ دیا, قرض حسن دیا. یہ چند چیزیں ذکر کی. کیا؟ نماز قائم کی, زکات دی. سوال ہوتا ہے جب زکات کا ذکر کر دیا تو پھر قرض حسن کا ذکر کیوں کیا؟ قرض حسن, وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, پہلے زکات کا تو ذکر کر دیا. یاد رکھو میرے بھائیو, ہم پر صرف زکات ہی فرض نہیں ہے, زکات کے علاوہ بھی حقوق ہیں کچھ جو ہمارے مال کے اندر ہیں. ان فی المال حقا سوى الزکات, نفلی صدقات بھی ہیں, کچھ واجبات بھی ہیں. صرف فرض زکات ادا کر کے مت سمجھا کریں کہ میں نے سارے حقوق ادا کر دیے. تو اللہ نے زکات کو الگ ذکر کیا اور قرض حسن کو الگ ذکر کیا. وآمنتم برسلی, اور تم میرے رسولوں پر ایمان لائے, وعزرتموہم, اور ان کی مدد کی. یاد رکھیے اللہ نے ان سے کہا وعزرتموہم, تم نے رسولوں کی مدد کی, رسولوں کی.
آج جو شخص حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتا ہے وہ حقیقت میں سارے رسولوں کی مدد کرتا ہے. 1,24,000 پیغمبروں کی مدد کرتا ہے. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والا. اور حضور کی مدد کیا ہے؟ حضور کی لائی ہوئی شریعت کی مدد، حضور کے دین کی مدد، حضور کی لائی ہوئی کتاب کی مدد، اس کی دعوت، اس کی تبلیغ، اس کی اطاعت، اس کی حفاظت، یہ ہے حضور کی مدد. ہاں تو اگر تم یہ کام کرو گے تو کیا کروں گا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تم کو ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے ساتھ نہریں جاری ہیں. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، جس نے تم میں سے اس کے بعد کفر کیا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو سیدھے راستے سے بھٹکنے سے محفوظ رکھے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ چند اعلانات ہیں، سن لیجیے. کچھ عرصے پہلے مفتی نعمت اللہ صاحب جو بنگلہ دیش سے آئے تھے، ان کا درس آ چکا ہے، اسپتال پر دستیاب ہے، آپ حاصل کر سکتے ہیں. ارشد اور اکرم صاحب کے والد صاحب اور احتشام صاحب کے بھائی امداد رضا صاحب اور حلیم صاحب کی بہن کا چند روز پہلے انتقال ہوا. ان کی مغفرت کے لیے ہم سب دعا کرتے ہیں، اللہ مغفرت فرمائے. ہمارے ساتھی بھائی عبداللہ ملک صاحب، اللہ اکبر، ان کا 9 مولود بچہ تھا. یہ جو مستقل میرے ساتھ آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، بھائی عبداللہ صاحب، بھائی علیم الدین صاحب، تو بھائی عبداللہ صاحب کے 9 مولود بچے کا انتقال ہو گیا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے لیے اس کو ذخیرہ آخرت بنائے اور ان کو صبر کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ امام صاحب نے بھی فرمایا، ہمارے بھائی ہیں سہیل اختر صاحب، ہمارے آسم بھائی کے چھوٹے بھائی، حقیقی بھائی، اور ہمارے لیے بڑی عبرت کی بات بھی ہے، 20 سال سے بستر پر ہیں. 20 سال سے بستر پر، نہ کروٹ بدل سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ اٹھ سکتے ہیں. 20 سال سے بستر پر ہیں، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جانے کی وجہ سے. بڑے صبر اور حوصلے کے ساتھ بیماری کا سامنا کر رہے ہیں. اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے. آپ بھی دعا کیجیے. مختار صاحب جو مولانا حکیم محمد اختر صاحب زید مجدہم کے عزیز ہیں، سخت بیمار ہیں. ہم دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. یہ انشاءاللہ خطاب ہوگا، بیان ہوگا میرا جامع مسجد بلال نصرت بھٹو کالونی نارتھ کراچی میں 24 مئی بروز ہفتہ بعد نماز مغرب. اس علاقے میں رہنے والے ساتھیوں سے شرکت کی درخواست ہے. دعا کیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا ارحم الراحمین، ہمارے حال پر رحم فرما. یا غفور، یا غفار، یا تواب، ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما لے. اے اللہ پکے سچے مسلمان بنا دے، سچ بولنے والے، دیانت کرنے والے، امانت سے کام لینے والے، اے اللہ سچی گواہی دینے والے، عدل کرنے والے. یا اللہ عملی مسلمان بنا دے. اللہ باتوں کے نہیں عمل کے مسلمان بنا دے. یا اللہ ہمیں اسلام کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنا، اسلام کی بدنامی کا ذریعہ نہ بنانا. یا اللہ یہ جن حضرات و خواتین کا انتقال ہوا ان کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، اور اے اللہ ان کے لواحقین کو صبر کرنے کی، یا اللہ جو فوت ہو گئے ان کے لواحقین کو صبر کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ جو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. اللہ کرم فرما، اللہ رحم فرما، اللہ معاف فرما. اے اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے، غموں اور پریشانیوں کا علاج بنا دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على رسوله وخير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه
وأهل بيته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا افضل شیخو پوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. www.darsequran.com